اس پاکستان کے لیے آج 76ویں یوم آزادی میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ عہد کریں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان بنانے کے لیے اور پاکستان کا جو مقصد تھا اس کو قربانی، اس کے لیے ہم نے پہلے قربانی دی تھی، اب پاکستان کو اس مقام پر لانے کے لیے آج 76 سال ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آج 14 اگست کو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، تو آگے جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک قوم، آگے جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، لیکن وہ جب ایک قوم بنا تو آج چائنا پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ چائنا ہم سے نیچے تھا، جرمنی کو ہم لوگ امداد دیتے تھے، IMF کے ہم ممبر تھے، ہم پاکستان اتنی تیزی کے ساتھ ترقی پر جا رہا تھا، اور آج ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ چائنا ہم سے آگے نکل گیا، کوریا ہم سے آگے نکل گیا۔ آپ دیکھیں جاپان کی قوم ایک محنتی قوم پہلے بھی تھی، لیکن جاپان آج ہم سے کہاں آگے کھڑا ہے، سنگاپور کہاں کھڑا ہے، ملائیشیا کہاں کھڑا ہے، حتیٰ کہ تھائی لینڈ کہاں کھڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم تمام قومیت سے، تمام فرقے بازی سے الگ ہو کر صرف ایک پاکستان کے لیے کام کریں گے، ایک قومیت بن کے۔ اور جس دن ہم قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ایک پاکستانی بن کر سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قائد اعظم شہید ملت لیاقت علی خان زندہ باد، شہید ملت لیاقت علی خان زندہ باد، قادر ملت محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد، شہدائے پاک فوج زندہ باد، شہدائے پاک فوج زندہ باد۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں ان تمام مسلم ملکوں کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے سامنے ہم پرانی باتیں نہیں کرتے، ہم اگر اپنے سامنے کے 15-20 سال دیکھ لیں تو ہمارے سامنے لیبیا تباہ ہوا۔ کیوں تباہ ہوا؟ کہ پہلے اس کی فوج تباہ ہوئی، اس کے بعد لیبیا تباہ ہوا۔ ہمارے سامنے عراق تباہ ہوا، عراق کی پہلے فوج تباہ ہوئی، اس کے بعد عراق تباہ ہوا۔ کوئی اتنا امیر ترین ملک صرف اس لیے تباہ ہوا، اس لیے اس پہ قبضہ کیا گیا کہ وہ اس کی فوج کمزور ہو گئی تھی۔ یمن کو دیکھ لیں، الجزائر کو دیکھ لیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ آج کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس فوج کے ساتھ، کیونکہ اگر فوج ہماری کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا، اور ملک کمزور ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کریں اور اس ملک کی خاطر ایک قوم ہو کر سوچیں۔ پاکستان زندہ باد۔